اس سے ہم مسلمانوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی ہمیں نماز کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہمیں کہتا ہے یہ حرام کمانا آپ چھوڑ دیجئے، کوئی کہتا ہے یہ بری چیز ہے آپ اسے ختم کر دیجئے، کوئی ہمیں کہتا ہے آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنا بہت افضل عبادت ہے، ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اس قسم کے لوگوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر سامنے سے دیندار آ رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی راستہ کاٹ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں یہ آئے گا تو اس نے وہی تلقین کرنی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر کوئی ایسی خاتون ہیں جو غیبت نہیں کرتیں، چغلی نہیں کرتیں، کسی کی برائی نہیں کرتیں، تو عموماً عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کے سامنے پھر ریزرو ہونا پڑتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، تو بولتی ہیں وہ تو بڑی بور عورت ہے، جب بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے وہ ملانی بنی ہوئی ہے، بس یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ تو ہم بھی اس طرح بعض اوقات ہدایت کو بہت شدید ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو ہادی بنا کر ہمارے پاس بھیجتا ہے تو وہ ہمیں بہت ہی برا لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح کفار پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اسی طرح اس شخص پر بھی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان طویل عمری پانے کے باوجود اپنے دل میں نہ تو توبہ کا خیال پاتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف خدا محسوس ہوتا ہے، نہ وہ علم دین سیکھنے کی طرف آتا ہے، نہ عبادات پہ استقامت نظر آتی ہے، رات دن گناہوں میں غرق رہتا ہے، خراب قسم کی حرکات میں وہ ملوث رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکات کو نہیں چھوڑتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے انتقال کر جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 60 برس کا ہو جائے اور پھر بھی گناہ کرنا نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی ہمیں نماز کے بارے میں کہتا ہے، روزے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں گناہ چھوڑنے کے بارے میں کہتا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، دوست کی شکل میں ہے، کوئی تبلیغ کرنے والے کی شکل میں ہے، تو ہمیں غصہ تو نہیں آنے لگ جاتا، ہمیں وہ برا تو نہیں محسوس ہوتا، ہمارا دل گھبراتا تو نہیں ہے، ہم اس کی صحبت سے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اور پھر اگر اس پر استقامت اگر خدا نخواستہ قائم کر کے رکھی تو پھر یاد رکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر لوگوں کو ہم سے مایوس کر دے گا، اور لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو ہدایت کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے۔ اب کوئی ایسی آواز کان تک نہیں آئے گی، اب کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ جس آواز کو سن کر، جس شخص کو دیکھ کر یا اس کی باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کوئی ترغیب پیدا ہو، اور ہم گناہوں کی زندگی سے نیکی کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر انسان بس برائیوں کے اندر رہنا ہی پسند کر لیتا ہے، اس کا مائنڈ یہی بن جاتا ہے کہ اب میں نے بس رات دن مزے حاصل کرنے ہیں، اور پھر اخبار میں خبر آتی ہے یا محلے میں مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، یا فون پر خاندان والے بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں کا تو انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم ایک ہدایت دینے والے کو ٹال رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بعض اوقات بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر اگر ہم پر ہدایت کے دروازے بند کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہم نے رد کیا تھا، ٹھکرایا تھا، یہ بہت اپنی آخرت کا بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ غور و تفکر کی